السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ عزیزان گرامی، یوں تو اسلام مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے بہت ہی زیادہ عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان کے قتل کو پورے عالم اسلام کے قتل کے مترادف قرار دیتا ہے۔ کلمہ توحید پڑھ لینے کے بعد کفر و شرک جیسے کبیر اعمال کو اپنے سے دور کرنے کے بعد اگرچہ وہ ذات کے اعتبار سے بڑا ہی ہلکا ہو، رنگ کے اعتبار سے کالا ہو، معاشی اعتبار سے فقیر ہو، اگرچہ جس بھی حالت میں انسان ہو، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کو سب سے بڑی عزت یہ عطا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے مال کی حفاظت، اس کے خون کی حفاظت، اس کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اے انسان، تیری حرمت مجھے کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو گالی دینا، اگرچہ وہ کسی بھی حیثیت کو اختیار کیے ہوئے ہو، چاہے وہ رنگ کے اعتبار سے آپ کے نزدیک بڑا ہی کم تر ہو، چاہے وہ ذات کے اعتبار سے بڑی ہی ہلکی ذات رکھتا ہو، چاہے وہ غلام ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، البتہ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی حیثیت کا حامل ہو، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو گالی دے، اس کے بارے میں برے کلمات اپنی زبان سے جاری کرے۔ لیکن اسی ایک ٹکڑے کو لے کر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو سر شرم کے ساتھ جھک جاتا ہے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے اس قدر گر چکے ہیں اور ہمت ہی نہیں پڑتی کہ اس کیفیت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کو سمجھایا جائے، کیونکہ یہ معاملہ اس قدر بڑھ چکا ہے اور گویا کہ گالی دینا نیکی کا کام سمجھا جانے لگا ہے۔ کوئی بھی مجلس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اپنی زبان کو گالی کے ساتھ گندا نہ کر لیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت کا جلسہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک وہ مخالف پارٹی کے بارے میں تبصرہ نہ کر لے۔ کسی بھی دوست کی محفل اس وقت تک اچھی نہیں لگتی یا اس وقت تک وہ مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے کسی پرانے دوست کے خلاف یا کسی دوسرے فرد کے خلاف اپنی زبان سے کچھ اگل نہ دیں۔ یہ ساری ہی چیزیں ہمارے ہی معاشرے کے اندر اور ہمارے ہی اندر دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
جو انسان اپنے کسی دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے، بہتان لگاتا ہے یا کسی بھی طرح کی بری بات اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کہتا ہے، گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت کے اندر ڈال دیا ہے۔ ہم بظاہر ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، ان کی کیفیت کو سمجھتے نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گالی کے متعلق جتنے بھی سنگین صورتیں ہیں سب سے آگاہ کر دیا ہے۔ اور اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، مسلمان بھائی سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے، نافرمانی ہے۔ اور یہاں پر کفر سے مراد وہ کفر نہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، البتہ انسان جان بوجھ کر بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو قتل کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ کا وہ بھی مرتکب ہو جاتا ہے، لیکن دائرہ اسلام سے اس کو بھی خارج نہیں کیا جائے گا جب تک یہ مرتد نہ ہو جائے، اسلام کا انکار نہ کر دے۔ گناہ کی سنگینی، گناہ کی نوعیت اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن حدیث کے اس ٹکڑے سے معنی اخذ کرنا کہ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا ہے، ایسا معنی دینا شریعت نے سختی کے ساتھ اس کی نفی کی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ خَيْرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب بھی آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کہیں پہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، کسی بات پر الجھ رہے ہیں، تو مومنین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے درمیان وصول کروائیں، مصالحت کا کردار ادا کریں، آپس میں ان دونوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے ہوئے ان کو نیکی کے کام پر، خیر کے کام پر آمادہ کریں۔ اور خیر کا کام یہ ہے کہ ان کی صلح کروا لی جائے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دشمنی کے جو جذبات ہیں وہ بڑھتے نہ رہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی زبان کو غلط کلمات سے بالکل بچانا چاہیے، اور قطعاً کسی کے بارے میں ایسا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی ذات میں مجروح ہوتی ہو، عزت نفس مجروح ہوتی ہو۔ اور ہر وقت یہ کوشش میں رہنا چاہیے کہ میری زبان سے جب بھی کوئی کلمہ نکلے وہ خیر کا نکلے، اور میری زبان سے قطعاً ایسی کوئی بات نہ نکلے جس کی وجہ سے میں دنیا میں بھی پکڑا جاؤں اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔